بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پکڑ تو رب کی بارگاہ میں ان کی ہوتی ہے جن کی اصلاح مالک کو منظور ہوتی ہے، ورنہ ظالم کی رسی تو وہ اور دراز کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی نفرت غصہ ظاہر کر دے ان سے نہ پریشان ہو، وہ سچے ہیں۔ جو زندگی میں جتنے میٹھے ہوتے ہیں، زندگی اکثر ان کا کڑوا امتحان لیتی ہے۔ ناظرین کرام، جب تم کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو یہ نہ سوچنا کہ تم اس کی مدد کر رہے ہو، بلکہ اتنا سوچنا کہ وہ غریب تمہاری آخرت کو سنوارنے میں مدد کر رہا ہے۔ نفرتوں کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک بھی موقع نہ دینا کہ وہ نفرت بن جائے۔ اور جو لوگ ساتھ بیٹھ کر ہنستے ہیں وہی تو سامت کی طرح ڈستے ہیں۔ زندگی میں الفاظ کا استعمال دھیان سے کرو، کیونکہ یہ انسان کی پرورش کا ثبوت ہوتے ہیں۔ رشتہ کوئی بھی ہو، وہ 2 چیزوں کے بغیر بیکار ہے: یقین اور عزت۔ ناظرین کرام، اللہ پاک بیٹی اس لیے بھی دیتا ہے کہ آپ بھی وہ درد محسوس کر سکیں جو آپ دوسروں کو بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ جب انسان تعلقات ہی ضرورت کے رکھے تو پھر ان تعلقات کی یاد بھی ضرورت کی وقت ہی آتی ہے۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں بلکہ کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیزاری اور ناراضگی 2 الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ وہ بیزار ہے یا ناراض۔ ناظرین کرام، کبھی مایوس نہ ہونا۔ زندگی کے سفر میں امیدوں کے سمندر کے اندر تلاطم تو آتے رہتے ہیں۔ سفینے ڈوبتے بھی ہیں لیکن سفر نہیں رکتا۔ مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملاح نہیں تکتا۔ سفر طے ہو کر ہی رہتا ہے۔ مایوس نہ ہونا چاہیے، اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو۔ اس دن انسان کی زندگی کا اہتمام کی جانب سفر کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ ان چیزوں پر چپ رہنے لگتا ہے جن پر بولنا چاہیے۔ بعض اوقات انسان کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ الفاظ بتا ہی نہیں پاتے کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ غلامی کی بدترین شکل یہ ہے کہ غلاموں کو اپنی زنجیروں سے پیار ہو جائے۔ تمہارا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر تمہارے اندر آدھی خالی گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو۔ زندگی میں جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب سارے لوگ مل کر تمہاری ہار کا انتظار کر رہے ہو۔ رب کریم کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے لوگ اللہ پاک کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان یہ ثابت کر کے تکسا جاتا ہے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا مگر ارادہ غلط نہیں تھا۔ آپ جنت کے منتظر نہ رہے بلکہ خود کے اعمال ایسے بنا لیں کہ جنت بھی آپ کا منتظر ہو جائے۔ کسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی 100 خوبیاں کم پڑ جاتی ہے اور کونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہوتی ہے۔ احساس کمتری سے حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان دوسروں سے جلتا ہے اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ لوگوں سے تعلق چاہے بالکل مختصر رکھو مگر ہمیشہ منافقت سے پاک رکھو۔ جو انسان تمہارے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے
اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ وہ دوسروں کے سامنے تمہاری تعریفیں کرے گا۔ دلوں کے اندر آگ اور چہروں پر گلاب رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ چہروں پر دوہری نقاب رکھتے ہیں۔ رشتے موتیوں کے جیسے ہوتے ہیں، اگر کہیں گر جائے تو ذرا سا جھکے اور اٹھا لے۔ اور کوئی یہ کوشش کرے کہ سب لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگے تو وہ بھی وقوفوں کا سردار ہے۔ تم دوسروں کے لیے دعا مانگتے رہا کرو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور یقین کیجئے زندگی میں کچھ باتیں صرف اللہ سے کرنے والے ہوتی ہے۔ اگر خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگو تو انجیر اور چوٹی مکھی کا شہد رات کو کھا لیا کرو، انشاءاللہ جوان ہو جاؤ گے۔ اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ دوسروں کو اپنے آپ سے ہمیشہ بہتر ہی جانو۔ تمہیں کیا پتا اس کا معاملہ اللہ کے ہاں تم سے بہتر ہو۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم کس قدر مفید ثابت ہوتے ہیں۔ کسی کو اس نیت سے چاہو کہ وہ تم کو ملے یا نہ ملے، مگر جب اس کو پیار محبت ملے تو تم یاد آؤ۔ خاموشی کو اتنا گہرا کر لینا چاہیے کہ جنہوں نے بے قدری کی ہے ان کی چیخیں نکلے۔